ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ سید امجد علی شاہ کوالالمپور ملیشیا میں ہمارے نمائندے کے مطابق معروف مذہبی اسکالر تجزیہ نگار MS اطہر قریشی نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ شرائط تسلیم کرنے سے بھی واضح طور پہ انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی جانب سے تقریباً 15 شرائط پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی تھی، جن میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود یا بند کرنا، میزائل پروگرام کو ختم کرنا اور مختلف عالمی پابندیوں سے متعلق معاملات شامل تھے۔ تاہم ایران نے ان تمام شرائط کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ مذاکرات صرف ایران کی شرائط کی بنیاد پہ ہی ممکن ہوں گے۔ MS اطہر قریشی کے مطابق پاکستان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں کی ہیں جو قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی بڑی حکمت عملی کے ساتھ خود کو اس ممکنہ جنگ سے دور رکھا ہے جو موجودہ حالات میں ایک دانشمندانہ پالیسی سمجھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب امریکہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے جو بحری زمینی فوج کو بھی خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ممکنہ جنگ میں امریکہ کا جغرافیائی علاقہ تو محفوظ ہے جبکہ زیادہ نقصان مشرق وسطی کے ممالک کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، جن میں ایران، سعودی عرب، بحرین، قطر و متحدہ عرب امارات جیسے ممالک شامل ہیں۔ تجزیہ نگار کے مطابق ایران نے علاقائی ثالثوں کے ذریعے اپنے موقف بھی واضح کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے پیغام دیا کہ وہ اس وقت تک اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گا جب تک اس کی بنیادی شرائط پوری نہیں کی جاتی۔ ایران کی جانب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس میں ہونے والے حملے فوری طور پہ بند کیے جائیں، ایرانی قیادت یا عہدیداران کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، ہر جانہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں ایران پہ دوبارہ حملہ نہ کرنے کی واضح ضمانت دی جائے۔ MS اطہر قریشی کے مطابق علاقائی ثالثی کی کوششوں میں پاکستان اور ترکیہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر مذاکرات کی کوئی صورت نکل آئے۔ تاہم ایران کے واضح انکار کے بعد امریکہ کے حتمی رد عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹے عالمی صورتحال کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکی قیادت خصوصاً سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال پہ کس طرح رد عمل دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ اس ممکنہ جنگ کے اثرات سے پاکستان میں بھی متاثر ہو سکتا ہے، تاہم پاکستان کی موجودہ پالیسی خطے میں توازن اور امن قائم رکھنے کی کوششوں پہ مبنی ہے۔ حالیہ فیصلے وقت کی اہم ضرورت کے مطابق دکھائی دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ آج 27 مارچ ہے اور جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ آپ تمام اہل ایمان کو جمعے کی بہت بہت مبارک۔ ناظرین، جنگ کے تنازع کے اندر جو ہمیں صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، اور میں اپنے پچھلے آرٹیکل جو 4 دن پہلے چھپ چکا ہے اس میں بڑے واضح الفاظ کے اندر جنگ کا دوسرا رخ کے عنوان سے جو آرٹیکل چھپا ہے اس پر میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ آنا اور آپ کو آگاہی دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کیا کرنے جا رہی ہے، یہود و نصارہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا دکھا رہے ہیں، اس سے آپ کو آگاہی دلائی جائے۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 21 اپریل اور 28 اپریل بڑی اہم ہے۔ تو 21 اپریل کو آپ نے دیکھا ایک دفعہ پھر دھماکہ خیز بمبارڈمنٹ کی گئی ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، اس کی گیلس فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ ایران کی حملے کیے گئے۔ اور دوسرے لحاظ سے 21 اپریل ہمارے لیے یوں بھی بڑا اہم ترین دن تھا کہ ہم نے عید الفطر منائی۔ اب آج 27 ہے اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس دن 28 اپریل ہوگا۔ تو 28 اپریل کے حوالے سے جو ہم نے بات کہی تھی وہ بات ابھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ امریکہ نے کوشش کری اور پاکستان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ایران سے بات کرے اور ایران کو جنگ بندی کے لیے تیار کرے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے قطعی طور پر جنگ بندی کرنے سے انکار کر دیا، اور جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس نے جو اپنی ٹرمز بھیجی تھی کہ ان 15 جو ہے نکات کے اوپر ہم آپ سے جنگ بندی کریں گے، ایران نے یکسر مسترد کر دی۔
اس کا مطلب آپ سمجھے کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف نیتن یاہو خاموش ہو گئے، جہنم سے لو گئے ہمارے حساب سے تو، لیکن جو اطلاعات ابھی تک آ رہی ہے اس پہ کہیں سے بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب علی جو ان کا میڈیا کہ وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے اندر جو ہے وہ امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنی بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے اور اب پسپائی کی طرف چلا گیا ہے، اور نیتن یاہو خاموش بیٹھے ہوئے اگر وہ زندہ ہیں تو۔ اسرائیل اگر خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، امریکہ صرف جنگ میں اکیلا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اتحادی پہلے ہی جو ہے وہ واک آؤٹ کر چکے ہیں کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، جرمنی، فرانس وغیرہ سارے جو اس کے نیٹو کے ممبران تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جنگ کس کے درمیان ہو رہی ہے۔ امریکہ تو جہاں پر ہے، اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں وہ تو کوسوں دور ہے۔ اب یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان ہو رہی ہے۔ ایران خلیجی ممالک کے اوپر وار کر رہا ہے، اور خلیجی ممالک جو ہے وہ جنہوں نے اپنا دفاع جس کے حوالے کیا تھا وہ وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ تو یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ مسلمانوں کے درمیان۔ آپ دیکھیں گے، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل، امریکہ اور پوری دنیا کو بدھو بنایا، یہ جنگ لڑ گئے۔ یہ سارا ان کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے اندر آپ ایک کو دو چیزیں میں بتا دوں، بڑے پوائنٹ کی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر یہودی جس مقدار کے اندر ایران کے اندر آباد ہیں اور اس کے ایک خاص بارڈر کے اوپر سارا انویسٹمنٹ یہودیوں کی ہے، وہ اس کے علاوہ کہیں اور پوری دنیا میں نہیں ہے۔ امریکہ میں بھی اتنے یہودی نہیں ہے۔ نمبر 1 اسرائیل میں، نمبر 2 پر ایران کے اندر ہے۔ تو ایران اور اسرائیل دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں، ہم نے مان لیا کہ جی جنگ جینوین جنگ ہے۔ جب ہزاروں کی تعداد کے اندر بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل گرائے جا رہے ہیں، ڈرون گرائے جا رہے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک خود کا بمبار آیا، ایک مسجد میں گیا، سینکڑوں جانیں اس نے لے لی اور وہ سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ پچھلے دنوں جب خوب دکھایا جا رہا تھا اسرائیل جو ہے فلسطین کے اندر بم برسا رہا تھا، ہاسپٹلز بھرے ہوئے تھے، زخمیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، مکانات ٹوٹ رہے تھے، اور جناب علی ہاسپٹل میں زخمیوں کی جگہ نہیں تھی۔ اسی طرح جب کووڈ میں دکھایا گیا، کورونا کو ڈیزائن کر کے پیش کیا گیا، تو وہاں پر بھی جناب علی ہاسپٹل کی بھرمار دکھائی گئی، مریضوں کی بھرمار دکھائی گئی۔ لیکن یہاں جو پلاننگ کی گئی ہے یہ پلاننگ فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے۔ ہر بچہ یہ سوال کر رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جناب علی ڈرون اور بم جو ہے وہ ٹارگٹ پہ ہٹ کر گئے، لیکن سینکڑوں کیا درجنوں کے حساب سے بھی اموات منظر عام پر نظر نہیں آ رہی۔ تو اتنی بڑی جنگ کے اندر جہاں پر اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر کا اسلحہ اور بارود جو ہے وہ پھونک دیا گیا، بلکہ ٹریلینز کے حساب سے پھونک دیا گیا، وہاں پر اموات جو ہے شرح وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، نہ ہاسپٹل بھرے نظر آ رہے، نہ زخمی نظر آ رہے، نہ کہیں جو ہے میتیں اٹھتی نظر آ رہی۔ تو یہ سلسلہ دونوں طرف ہے، ایران کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، اور کیا نام ہے اسرائیل کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، اور جو عرب کے آپ دکھا رہے ہیں کہ جہاں جہاں بمباسٹنگ کی گئی ہے وہاں سے بھی کوئی اموات کی باقاعدہ رپورٹ کسی جینین میڈیا نے ابھی تک نہیں کی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا گیم رچایا گیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں 9/11 اور کووڈ کی طرز کے اوپر، یہ امریکہ کا خود سازہ پلان ہے۔ ہاں اس میں اسرائیل ذرا نمبر لے گیا ہے، خود پیچھے ہٹ گیا ہے، امریکہ کو الجھا دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کا اختتام کیسے ہوگا، کہاں ہوگا۔ ہاں ہم اپنے سپہ سالار کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی فوج کو محفوظ رکھنے کے لیے اس جنگ سے اپنے آپ کو باہر رکھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
یہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی منطقی اس تک انجام تک نہیں پہنچے گی. ہوگا یہی کہ جو امریکہ نے ڈیمانڈ کر دی ہے عرب ممالک سے. پہلے بھی ٹریلینز آف ٹریلین کے حساب سے جو ہے عرب ممالک امریکہ کو دیتے رہے اور وہ اس کی اکانومی کو زندہ رکھے رہے, اور اب اس جنگ کا ان کے اوپر وہ ڈال کر وبال ان سے پھر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کی اکنامی کھڑی رہے. لیکن میرے قائد نے فرمایا تھا کہ اگلی صدی غلبہ اسلام لے گیا ہے, خود پیچھے ہٹ گیا ہے, امریکہ کو الجھا دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کا اختتام کیسے ہوگا, کہاں ہوگا. ہاں, ہم اپنے سپہ سالار کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنی فوج کو محفوظ رکھنے کے لیے اس جنگ سے اپنے آپ کو باہر رکھا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی منطقی اس تک انجام تک نہیں پہنچے گی. ہوگا یہی کہ جو امریکہ نے ڈیمانڈ کر دی ہے عرب ممالک سے. پہلے بھی ٹریلینز آف ٹریلین کے حساب سے جو ہے عرب ممالک امریکہ کو دیتے رہے اور وہ اس کی اکانومی کو زندہ رکھے رہے, اور اب اس جنگ کا ان کے اوپر وہ ڈال کر وبال ان سے پھر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کی اکنامی کھڑی رہے. لیکن میرے قائد نے فرمایا تھا کہ اگلی صدی غلبہ اسلام کی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب غلبہ اسلام اس جنگ کے بعد شروع ہو جائے گا اور اگلی صدی مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور امریکہ اور اسرائیل اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. تو ساری بات کا لباب یہ ہے کہ یہ جنگ فیک ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے, اور اس میں مسلمانوں کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی ہے بڑی مقدار میں. عرب اور ایران کو تو پہلے ہی دشمنی تھی, اس کو مزید پختہ کر دیا جا رہا ہے. پاکستان کو اس میں لایا جا رہا تھا. الحمدللہ پاکستان ابھی تک محفوظ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی پاکستان محفوظ رہے گا. بہت شکریہ, آپ نے میرے کالمز کے اوپر بڑی مجھے وہ ملی ہے کمنٹس مختلف لوگوں کی کہ انہوں نے اس کو بڑا سراہا ہے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو بھی آپ سرائیں گے اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. یہاں ایک بات سبق یاد رکھ لیجیے جو قرآن نے دیا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. السلام علیکم. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت, جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.